چپ یار ایک منٹ معاشرہ ہو گیا دنیا جانتی ہے کہ 15 ماہ تک اسرائیل اور صہیونی قوت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو آگ برساتی رہے ہیں اور جس سے کہ ساری کی ساری آبادیاں منہدم ہو گئی، 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اس میں بچے ہوئے، اور اب زندگی کا معاہدہ ہوا ہے کیونکہ فلسطینیوں کے شرائط سے ہوا ہے اور اس میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ یقیناً بات کی وجہ سے اور ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ ہے کہ فلسطینیوں کا یہ خون اور قربانیاں رنگام نہیں جائیں گی اور یہ ساری جدوجہد فلسطین کی حکومت آزادی اور مسجد اقصی کی حکومت آزادی ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے فلسطینیوں کو مصر میں آباد کر دیا جائے، تمام ملک میں آباد کیا جائے، تمام ملک میں آباد کیا جائے۔ ٹرمپ جیسے شخصیت کے ساتھ اسی طرح کی باتیں جچتی ہیں جس کا عقل کوئی تقاضا نہ کرتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب یورپ میں یہودیوں نے مار کھائی اور دربدر ہوئے، اس وقت بین الاقوامی جو قوانین سامنے آئے اقوام متحدہ کے اور ان کی نئی آبادکاری کے بارے میں ایک بین الاقوامی ذمہ داری قرار دی گئی تھی کہ ان لوگوں کو پوری دنیا میں جگہ جگہ آباد کیا جائے۔ پھر کیوں صرف فلسطین میں آباد کیا گیا؟ صرف فلسطین کی سرزمین کیوں اس کے لیے خاص کر دی گئی؟ اور 2017 میں جو دارفور معاہدہ تھا وہ کس منصوبے کے تحت ہوا جس میں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی کی گئی؟ تو اس حوالے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کو مختلف ممالک میں آباد کرنے کا مشورہ نہ دیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اسرائیل میں جتنے یہودی اور صہیونی لوگ ہیں ان کو امریکہ میں آباد کریں یا کسی یورپی ملک پہ آباد کریں۔ اور یہ بین الاقوامی ذمہ داری کے تحت اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ پر ہے کہ وہ اسرائیل کو یہاں سے اٹھائے اور تمام یہودیوں کو اور صہیونیوں کو امریکہ میں جگہ دے اور وہاں ان کو آباد۔ دوسری بات جو میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی جو نیا قانون کا پاس ہوا ہے، تو میں آپ کے نوٹس کی بات لے آؤں کہ اسلام آباد میں آپ کا ایک وقت مجھے ملا تھا اور ان کا موقف میں نے سنا اور ان کے ساتھ میں نے مذاکرہ بھی کیا اور اس کے فائدے اور نقصانات کے پہلوؤں پر بحث بھی کی۔ مجھے ان کی بات میں وزن نظر آیا اور ان کی بات معقول تھی کہ یہ طرفہ طور پر قانون پاس کرنے کی بجائے اگر صحافیوں کے ساتھ ذرا مشورہ کر لیا جاتا اور ہماری کچھ تجاویز اس میں لے لی جاتی کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایسا قانون جب چاہے جس کو چاہے جس کو اٹھا دے اور ہر ہمارا ایک بیان اس کو آپ اس زمرے میں فوراً لے آئیں اور پوچھنے والا ہے کہ کوئی تشریح تو ہے نہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے سر مملکت سے فون پہ رابطہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دستخط نہ کریں اور ان سے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کی تجاویز لے لیں۔ مجھ سے انہوں نے اتفاق کیا
اور یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب کو پہنچنا ہے اور ایک آدھ دن میں میرے پاس پہنچنے والے ہیں. میں ان کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ وہ صحافیوں کے ساتھ بات کریں اور پھر اس کے کچھ تجاویز ہوں گی وہی میں گورنمنٹ کو بھیج دوں گا کہ اس میں آپ شامل کریں. لیکن صبح ہوتی ہے دیکھا کہ انہوں نے تصدیق کر دی. اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ انداز کہ آپ ایک شریف آدمی کے طور پر مملکت کی حیثیت سے بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ان میں دستخط کر کے اس میں گزر کر لیتے ہیں. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کی اس میں تجاویز دی جائے, اس میں بات چیت کی جائے, جو معقول تجاویز ہوں ان کو قبول کر لیا جائے اور ترمیم کے ذریعے سے اس کو اس قانون کا حصہ بنا دیا جائے. یہ دو باتیں اس وقت میرا خیال ہے کہ میں آپ کو گزار کر لوں. مولانا آپ کے پرانے دوست سمجھے جاتے ہیں زرداری, اور آپ کی فون پر بات بھی جیسے آپ نے بتایا, پھر بھی انہوں نے دستخط کر دیے. آپ کے پرانے دوست ہیں, آپ کا دل نہیں ٹوٹا؟ تو میں مذاکرات ہو رہے تھے, مذاکرات معطل ہو گئے. ابھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دوبارہ مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے. آپ ظاہر ہے پہلے بھی اس طرح کے ماحول میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ مذاکرات میں آنا چاہیے, یا یہ دونوں فریقین میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کچھ دوبارہ سے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں ایڈ کر دیں کہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا جوڈیشل کمیشن کا 9 مئی کے حوالے وہ اس پہ, اور وزیر اعظم مذاکرات کا کہہ رہے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن پہ اڑے ہوئے ہیں. اس کا حل کیا ہے یہ جو ابھی چل رہا ہے دونوں فریقین میں؟ دیکھیے میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں مذاکرات کا دل رکھتا ہوں اور مذاکرات کے ذریعے سے سیاسی حل بھی ہے. مذاکرات کی تو میں حمایت کروں گا. باقی مذاکرات کرنا اور نہ کرنا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. چونکہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. اب ظاہر ہے کہ جب وہ دوسروں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تو اس پر ہم مزید تبصرہ بھی نہیں. مولانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو اپنی مدت پوری کرے گی, یا آپ بھی اس حکومت گرانے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ یہ حکومت قوت نہیں ہے جو ایک دن بھی چل سکے. جو لائے ہیں وہی چلا رہے ہیں اور جو لائے ہیں وہ کب اس کا اپنا سہارا جو ہے وہ کندھا جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. جس دن انہوں نے کندھا اٹھا لیا اس دن وہ حکومت نہیں. اچھا مولانا صاحب, یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ سے رابطوں میں بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے, دڑے بدی سامنے آئی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے ان کے آپس کے دڑوں سے کوئی میرا پرابلم نہیں ہے. وہ میرے پاس جو آتا ہے اور کہتا ہے کہ خان صاحب کی ہدایات پر آپ کے پاس آئے ہیں, میرے لیے وہی دلیل ہے, وہی حجت ہے, اور میں انہی کی کسی بات کا جواب دینے کو کہتا ہوں. اگر ان کی پارٹی میں کوئی اس سے الگ سے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے, پارٹی ڈسپلن کے تحت وہ خود ان کا روک دینا چاہیے, نہیں کہ میں ان کے جواب میں بات کروں. دوسرا مولانا صاحب, کے پی کے حالات خراب ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جہاں تک کے پی کے حالات ہیں وہاں پر مسلح گروہوں کا راج اور ٹرائبل ایریاز میں بھی اور سیٹل ایریاز میں بھی. پولیس اس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, جس کے بعد وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتی. وہ اپنے تھانے میں جا کر مقصود ہو جاتی ہیں اور سڑکیں علاقے وہ مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہیں. وہی گاڑیوں کو روکتے ہیں, وہی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, وہی لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, وہی لوگوں سے جرمانے لیتے ہیں, جو بھی ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اور روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ. ہمارے علماء کرام نشانہ بن رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو ہمارے حالات ہیں, میرے خیال میں پنجاب میں شاید اس کا وہ احساس نہیں ہو رہا. اور اسی طرح بلوچستان کی صورتحال بھی جیسے ان کو ہم ملک کا حصہ ہی نہیں بنا رہے,
समझ रहे। और जैसे कि हमने उनको मुल्क से अलग करने का कोई सोच रखा है, मेरे ख्याल में ये सारी सूरत हाल बड़ी संगीन है और रियासत की सतह पर इसको संजीदा लेना पड़ेगा, वरना फिर हम ये सोचेंगे कि शायद ये मुल्क को तकसीम करने के एक मंसूबे का हिस्सा है। पिछले दिनों में एक हुकूमती जो वक्त है वो दिन रात आपकी चौखट में वहाँ पे हाजिर होते रहे हैं, आपके हर मामले के अंदर आप मुशावरत हासिल करने के लिए, आपकी जो है मामलत के लिए वो बार बार आपके घर चक्कर लगाते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि जो पार्टियां आपके पास आती हैं उन सारी पार्टियों में कौन से ऐसे पार्टी है जो आपके साथ मुखलिस है? कदर खो देता है और लोग आना जाना। बोला था कल हमने सिंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अहम किरदार अदा क्यों नहीं करते इन दोनों जमातों में, जो सियासी जमातें हैं दोनों, पीटीआई और नून लीग, अहम किरदार आपको अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों को कोई मामला तय करने के और आप करें बोला था कल इनके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिंध में, उन्होंने बोला कि पिछले 15 साल से सरकारी सतह पर ताजरों से बदला लिया जा रहा है और सिंध में आपका माशाल्लाह आपकी जमात का काफ़ी हो रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, उनका ये बयान इल्ज़ाम लगाना कि 15 सालों से ताजरों से बदला लिया जा रहा है? कौन ले रहा है इसका, कौन ले रहा है उसके भी जिक्र करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 15 सालों से जो कहते हैं सरकारी सतह पर जरा एक भी सोचें, कौन थे जो बदले लेते थे, अगर उसकी भी निशानदेही हो जाए, कहीं ऐसा नहीं कि फिर मुझे आप ये दावत दे रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्टी में किसी गिरोह के खिलाफ बात कर रहे हो तो कहें कि आप उसको बयान दें। मेरा ख्याल में उनको अपनी पार्टी के अंदर ही इसका एहतसाब कर लेना चाहिए कि वो किसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और किसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी ये बात अपनी जगह पर है कि सिर्फ डाकू आ जाए और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि रास्ते गैर महफूज हैं, मुसाफिर गैर महफूज हैं और भत्ते लोगों को लिए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, मुसाफिर को लूटा जाता है और आम शहरी की ज़िंदगी वहाँ का। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, आजकल आपने सुना होगा कि या दोबारा दे सकते हैं इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग शायद ही पाकिस्तान के किसी हिस्से से, और ये गुना वाला उसका मतलब है। आप सुनते हैं इतने लोग पाकिस्तानी घूम के, बतौर आलम दीन आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को किस तरह इसको रोकना चाहिए और जो लोग ये घिनौना कारोबार धंधा कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, उनको ले जाकर समंदर में डबो देते हैं, उनके हवाले से बतौर आलम दीन जरा कुछ कहिए। और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए और पाकिस्तान लोग इंतहाई गरीब बेरोजगार नहीं दे सकते, न उनके पास रोजगार के मौके हैं। वो इस उम्मीद पर कि हमें ले जाया जा रहा है, पुराने मुल्क में हमें पहुँचाएँगे तो हम वहाँ का सब बाग होंगे, वो रास्ते में कहीं डूब जाते हैं, कहीं दरगुजर हो जाते हैं। और ये मनाज़िर मैंने आँखों से देखे हैं, मैंने उन लोगों को तुर्की में और दूसरी जगह में खुद देखा है, अपने सामने में बैठे हुए रोते देखा है और ये इंतहाई वाकई कर्मनाक है। इसके खिलाफ बाकायदा एक हुकूमती सरकार होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग जो है ये इंतहाई घिनौना धंधा है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सबसे बढ़कर अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो इंसानी स्मगलिंग होती है शायद उसकी बराबरी। फलाना साहब, बानी पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो आप क्या देख रहे हैं? आप माशाल्लाह बड़ी दूर की नजर रखते हैं, तो बानी पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में बाहर आ जाए और आप खुद से पूछने। अच्छा मौलाना साहब, पीटीआई ने अपना सदर भी चेंज किया है, तो आगे क्या आपको नजर आता है उधर? पार्टी के किसी दाखिली मामले में मुदाखलत करता जो मामला है सदर ओके। अमेरिकन का इतनी बात जरूर है कि सुबह खैबर बंदा नहीं।